براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب میڈیا سے مخاطب ہیں۔ تنازع بنایا جائے، ان کے اوپر پوری توجہ لائی جائے تاکہ جو 340 پولنگ سٹیشن ہیں ان پہ ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے، وہاں لوگوں کو ہراساں کر کے، فائرنگ کر کے، بدماشی کر کے، غنڈہ گردی کر کے، ریاستی دہشت گردی کے ساتھ وہاں لوگوں کو ہراساں کر کے NA-75 کے لوگوں کو اپنے ووٹ، اپنے آئینی حق اور اپنے جمہوری حق سے محروم رکھا جائے۔ لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو، ان بیٹوں کو، ان ماؤں کو جنہوں نے نوشین کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہو کر بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بغیر کسی خوف کے وہاں کھڑے رہے اور ووٹ پر پہرا دیتے رہے۔ اور یہی آج موقف کی تصدیق الیکشن کمیشن کے اندر RO ریٹرننگ آفیسرز نے جب اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ میں کیس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پر نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ سب جوڈس کیس ہے۔ میں ان غیر ذمہ دارانہ لوگ جو صرف نوٹنکی کرنے، تماشے کرنے اور اداروں کو مفلوج کرنے کی پیداوار ہیں، جو ابھی یہاں پریس ٹاک کرنے گئے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گی۔ لیکن آج RO کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ نے اپنے ٹی وی سکرینز پر چلائی ہے، جنہوں نے آج یہ بات ریٹرننگ آفیسرز نے الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ وہ پورا دن اور رات کو بھی جب یہ مسنگ پرسنز ہوئے وہ DSP کو بتاتے رہے، وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے انتظامیہ کے ساتھ اور ساری پولیس کے ساتھ، لیکن کوئی پولیس والا، کوئی انتظامیہ والا ان کو جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ RO کو تمام فائرنگ کی اطلاع تھی، تمام واقعات کی اطلاع تھی، پورے ڈسکا میں اور NA-75 میں جو فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے، پولنگ رکی رہی، مار دھاڑ ہوتی رہی، غنڈہ گردی ہوتی رہی، بدماشی ہوتی رہی، دہشت گردی ہوتی رہی، RO کو سب کا علم تھا۔ اور آج جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلی کہ RO نے فون کر کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ، الیکشن کمیشن کی عملے کی سیکیورٹی اور الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا عملہ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پورے کا پورا NA-75 میدان جنگ بنا ہوا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری جان بھی خطرے میں ہے، ریکارڈ بھی خطرے میں ہے اور ہماری سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد جو RO کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق 20 پولنگ سٹیشن جس کے اوپر وزیر اعظم سلیکٹڈ کی بھی توجہ ہے، دھاندلی کی پیداواروں کی بھی توجہ ہے، اور جن 20 پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا، وہ اس میں سے 14 فارمز میں رد و بدل ہے۔ وہ 14 فارمز کے اندر جو RO کے پاس موجود ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں، جس کا ذکر الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کیا کہ رد و بدل کا شائبہ ہے۔ وہ سارا ریکارڈ RO نے آج پیش کیا اور اس ریکارڈ کے اندر 14 کے اندر رد و بدل ہے۔ اور جو 20 مسنگ پرسن ROs جو اغوا کیے گئے اور جب وہ صبح 5:30 بجے جمع کرائے گئے وہ ROs، وہ پریزائڈنگ آفیسرز کو جب صبح 5:30 بجے RO کے دفتر میں اکٹھا جمع کرایا گیا، ڈپازٹڈ کا لفظ استعمال ہوا، جب ان پریزائڈنگ آفیسرز کو صبح 5:30 بجے جو مختلف جگہ سے کڈنیپ ہوئے، اغوا ہوئے، مسنگ پرسنز ہوئے، ان سب کو جمع کرایا گیا اکٹھے 5:30 بجے پولیس کی گاڑیوں میں۔ جو پولیس رابطے میں نہیں تھی، جو پولیس کا فون بند تھا، جو ROs اور پریزائڈنگ آفیسر RO کو رابطہ کرتا گیا اور پریزائڈنگ آفیسرز کے فون بند تھے، وہ سارے مل گئے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، پولیس بھی رابطے میں آ گئی، پریزائڈنگ آفیسرز بھی رابطے میں آ گئے اور وہ سارے اکٹھے جمع کرا دیے گئے 5:30 بجے۔ اور جو RTS کے ذریعے فارمز آئے وہ RTS کے ذریعے اور 14 فارمز میچ نہیں کرتے، اس میں رد و بدل ہے۔ لیکن جو بات میں نے پہلے کہی کہ یہ 20 پولنگ سٹیشنز کو استعمال کر کے اور جو ہمارے پاس فارم 45 ہیں،
جو ہمیں پولنگ ایجنٹس نے PMLN کو دیے ہیں وہ آج ہم نے جمع کرا دیے ہیں. فائرنگ کی تمام ویڈیوز, جو اوپن فائرنگ, ہوائی فائرنگ, جو لوگ شہید ہوئے, جو NA-75 کے لوگوں عوام کے جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا, کھلی فائرنگ موٹر بائکس پہ ہوئی اور ان پولنگ سٹیشنز کے اراؤنڈ ہوئی, شہر میں ہوئی جہاں PMLN کا ہولڈ تھا, اور جہاں PTI کا سٹرانگ ہولڈ تھا وہ 20 کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کڈنیپ کر لیے گئے, جن کے فارمز میں رد و بدل کر دیا گیا. یہ RO کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, اور جنہوں نے کڈنیپ کیا وہ آج کہتے ہیں کہ میں نے تو درخواست دے دی ہے کہ جو 20 ریٹرننگ آفیسرز کو فارم پریزائڈنگ آفیسرز نے دیے ہیں وہ تسلیم کر لیں. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 14 ٹیمپرڈ ہیں. جنہوں نے اغوا کیے ہیں, جو کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یقین ہے ان 20 فارمز پہ, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا جی, اور اوپر سے وہ جو دھاندلی کے سرکار ہیں, دھاندلی کے سردار ہیں, پیروکار ہیں, پیداوار ہیں, عمران صاحب کہتے ہیں میں نے کینڈیڈیٹ کو درخواست دینے کو کہا ہے 20 میں ری پولنگ کرا لیں. کیوں؟ ماما جی کا ویڑا ہے, کیوں کرا لیں 20 پہ؟ باقی آپ 340 پہ فائرنگ کریں, 340 پہ جانے لیں, 340 پہ بدماشی کریں, 340 پہ غنڈہ گردی کریں, 340 پہ ریاستی دہشت گردی کریں, اور ری پولنگ ہو جائے 20 کا, کیونکہ آپ نے ان کو کڈنیپ کیا, کیونکہ آپ نے ان فارمز پہ رد و بدل کیا, کیونکہ آپ نے اپنے گھر سے وہ PP-41 سے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے الیکشن میں ٹیمپرنگ کی, دھاندلی کی. تو آج پورا NA-75 کی عوام الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہے, اور خالی NA-75 نہیں, پورا پاکستان آج الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جس طرح پریس ریلیز ایک تاریخی پریس ریلیز ہے, اسی طرح پورا عوام, کیونکہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے ساتھ کہ آپ الیکشن کو اپنا کھلواڑ نہیں بنا سکتے, آپ ووٹرز کو فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے. اور وہاں موقف کیا لیتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی لوگ مرے تھے, کیا ہوا اگر جانیں چلی گئیں؟ اچھا جی, آج جن کے گھر میں صفے ماتم ہے, جن کے گھروں میں 20-20 سال کے بچے شہید ہوئے ہیں, اس الیکشن کو, جس الیکشن کو آپ نے میدان جنگ بنایا تھا, وہاں آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جانیں چلی گئیں, تو 2018 کے الیکشن میں بھی گئی تھیں. لیکن آج الیکشن کمیشن کو یہ فیصلے کے ذریعے ڈیٹرنس اور پریسیڈنٹ قائم کرنی پڑے گی کہ آئندہ آنے والا الیکشن اس طرح بھینٹ نہ چڑھے ووٹ چوروں کے, وہ اس طرح عوام کی جانوں کے بھینٹ نہ چڑھے, وہ اس طرح کہ انتظامیہ پوری کی پوری ملوث ہو, پورے کا پوری پنجاب حکومت ملوث ہو, پورے کا پورا وزیر اعظم ہاؤس ملوث ہو, وزیر اعظم سلیکٹڈ ملوث ہو. اس کی آئینی اور جمہوری حفاظت الیکشن کمیشن کو کرنی پڑے گی. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سارا ریکارڈ ویڈیوز سمیت سارا ریکارڈ جو 20 پولنگ سٹیشن جس کو سازش کے لیے استعمال کیا NA-75 کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے, الیکشن NA-75 کی جو 340 پولنگ سٹیشنز ہیں ان سے نظر ہٹانے کے لیے, جہاں ڈکیتی کی جا رہی تھی, جہاں دہشت گردی کی جا رہی تھی, اس سازش کے لیے تمام ریکارڈ جمع کرا دیا گیا ہے. اور ہم کل مزید جو آج جھوٹ بولا گیا ان کی طرف سے, کیونکہ ان کو تو منظور ہے اس اغوا شدہ پریزائڈنگ آفیسرز کا ریکارڈ, جو 14 ٹیمپرڈ فارمز ہیں NA-45, ان کو منظور ہے جنہوں نے اغوا کیا. ہم نے اپنے فارمز بھی جمع کرا دیے ہیں, ویڈیوز بھی جمع کرا دیے ہیں, تمام میڈیا رپورٹس بھی جمع کرا دیے ہیں, تمام نیوز آئٹمز بھی جمع کرا دیے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, اور کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی. ان سے پوچھو 1 کروڑ نوکری نہیں ملی, ہماری تیاری نہیں تھی. ان سے پوچھو 50 لاکھ گھر نہیں ملے, ہماری تیاری نہیں تھی. ان سے پوچھو دھاندلی کیسے کی ہے NA-75 میں, تو دھاندلی کرنے کی تیاری تھی, غنڈہ گردی کرنے کی تیاری تھی, بدماشی کرنے کی تیاری تھی, 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کرنے کی تیاری تھی, لیکن الیکشن کمیشن میں جواب دینے کی تیاری نہیں تھی. یہ ہے ان کی اصل حقیقت. NA-75 پاکستان کی عوام, پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہمیں امید ہے
کہ NA-75 کی عوام کو انصاف ملے گا. میں نوشین کو جو ایک بہادر دلیر PMLN کی شیرنی ہے, اب میں اس کو کہوں گی کہ وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھے جو انہوں نے آج موقف الیکشن کمیشن کے اوپر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میری یہ جو لڑائی جس کے لیے میں اب کوشش کر رہی ہوں, یہ خالی میری سیٹ کی بقا کی نہیں, یہ NA-75 کی عوام جو اس کا جمہوری اور آئینی حق ہے ووٹ کاسٹ کا, یہ اس کے لیے. آپ سب کے علم میں ہے وہاں ہمارے 2 بچے NA-75 کے 2 بچے شہید ہوئے الیکشن ڈے پہ. ایک اور بچہ ہے جس کو گولی لگی, جو زخمی ہے, جو ہاسپٹل میں. یہ سیاست ہے. جہاں پولیس کو لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھنا چاہیے تھا, وہ یہ ڈیوٹی دیتی رہی پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے ہو کے اور اندر کھڑے ہو کے کہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہ جائیں. عوام پہ ڈنڈے برسائے گئے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہ کریں, اور جہاں پہ ٹرن آؤٹ PMLN کا زیادہ تھا اس کو روکنے کے لیے. DSP صاحب جنہوں نے میرے پہ تشدد کیا, مجھے ڈنڈے مارے, میری چادریں کھینچی اور لوگوں کو روکنے کے لیے خود وہ اس میدان میں اترے رہے, کیا ان کا کام نہیں تھا کہ لا اینڈ آرڈر اور جو فائرنگ کی روکنے کی کوشش کرتے؟ میری ایک ہی خواہش ہے آج کہ ECP جو بھی آج ریزلٹ ہمیں دے, NA-75 سے نہیں وہ بلکہ پاکستان کے آنے والے ہر الیکشن کے لیے اگزامپل سیٹ کرے کہ دھاندلی اور زور زبردستی, انتقامی سیاست اور جو انہوں نے لوکل مشینری کو اگینسٹ یوز کیا ہے عوام کے. کینڈیڈیٹ تو چلیں میں دور رہ گئی ہوں, لیکن یہ لڑائی اب ایک عوام کے لیے لڑائی ہے میری, اور آئی وش کہ ریزلٹ سیٹ کرے ایگزامپلز آنے والے ہر الیکشن کے لیے. NA-75 کے لوگ انصاف کو ایکسیپٹ جو چاہ رہے ہیں ECP سے, اور میں ہوپ فل ہوں کہ ECP بھی لوگوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو مد نظر رکھے گا, اور ہم نے جو فیکٹس اینڈ فگرز آج پرووائڈ ایویڈنسز کی ہیں اور جو مزید کریں گے, فیصلہ اس پہ ہوگا اور وہ بہترین ہوگا, وہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہوگا. تھینک یو. نو 20 پولنگ سٹیشن وہ تھے جن کا ریزلٹ اویٹنگ تھا. ہماری لیڈ چل رہی تھی آلریڈی. ہم نے اس لیے اس پہ بھی کہا کہ جن فائرنگ ہوئی جس ڈسکا سٹی میں, ڈسکا سٹی گوئندکے میں, جامکے میں اور دوسرے جو علاقہ میں جو فائرنگ ہوئی, جو ڈیتھس ہوئی انسرٹن تھیں, جو ہوئی ہیں, جو ڈیتھس بعد میں سرٹن ہو گئی, وہ 2 لوگ بچے شہید ہوئے, ایک بچہ ہاسپٹل میں تھا. میری گزارش ہے کہ ان کو بھی ری پول میں لایا جائے, بلکہ پورا الیکشن جو انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے وہ لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو روکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم کی 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی پیشکش شفاف انتخابات یقینی بنانے کی جدوجہد کا مظہر ہے. اس فراخ دلی پر انگلیاں اٹھانے والے انتخابی عمل میں شفافیت کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کا دوغلاپن قوم کے سامنے کھل کر عیاں ہو چکا ہے. PTI رہنما عثمان ڈار کا کہنا ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری کی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑا دیں. نون لیگ کو راہ فرار اختیار کرنے نہیں دیں گے. اگر شیر ہیں تو آئیں میدان میں, 20 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ہونے دیں. لیگ نے ہمیشہ کی طرح اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہے. پہلے یہ 337 پولنگ سٹیشنز تک نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو کوئی اعتراض نہیں تھا, تمام نتائج PMLN ایکسیپٹ کر چکی تھی. 23 پولنگ سٹیشنز کی یہ لوگ بات کر رہے تھے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے بڑا یو ٹرن لیا ہے اور پورا الیکشن کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج آپ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں NA-75 میں سارا الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے, تو الیکشن کی رات RO آفس میں 337 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ مانتے ہوئے انہوں نے رات کے 3:30 بجے الیکشن کمیشن کو وہاں سے ڈائریکٹ RO آفس سے اپلیکیشن بھیجی کہ ہمیں اعتراض ہے 23 پولنگ سٹیشنز پہ. پورے الیکشن میں 52-48 سے PTI اوپر تھی. اب یہ اس الیکشن کو صرف متنازع بنانا چاہتے ہیں. ہمیں پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ. ابھی ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ الیکشن ٹریبیونل نے وفاقی وزیر فیصل وارڈا کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے. کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل نے دائر کی تھی. الزام لگایا تھا فیصل وارڈا نے حقائق چھپانے اور عام انتخابات میں اپنی امریکی شہریت کا ذکر نہیں کیا. تو آپ کو بتائیں کہ فیصل وارڈا پر امریکی شہریت چھپانے کے اعتراض مسترد. پی ٹی آئی رہنما کے سینٹ الیکشن لڑنے کی راہ میں رکاوٹ دور ہو گئی. سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل نے پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل کی فیصل وارڈا کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے. الیکشن ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. فیصل وارڈا کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل نے کسی قسم کے حقائق نہیں چھپائے. اور مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا. پرویز رشید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل مسترد. الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھا. لیگی رہنما سینٹ الیکشن کے لیے نااہل قرار. الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پرویز رشید نے بقایا جات کی ادائیگی کی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی، صرف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. نون لیگ کو بڑا دھچکا. پرویز رشید سینٹ الیکشن کے لیے نااہل قرار. ریٹرننگ آفیسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار. لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں پرویز رشید کی اپیل پر سماعت ہوئی. پرویز رشید کے وکیل نے بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر کو 2 بار درخواست دی کہ ہم بقایا جات دینے کو تیار ہیں. ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اصل چیک رکھے، بتایا کہ کوئی بقایا جات لینے پر تیار نہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پرویز رشید نے سنجیدگی سے رقم ادائیگی کی کوشش نہیں کی، صرف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. پرویز رشید نے ادائیگی کے نوٹس کے جواب میں کہا کہ اپیل کر رکھی ہے، رقم ادا نہیں کریں گے. رجسٹرار پنجاب ہاؤس نے بتایا کہ پنجاب ہاؤس سے رقم کی ادائیگی کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. فریقین کے دلائل سننے کے بعد الیکشن ٹریبیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا اور پرویز رشید کی اپیل مسترد کر دی. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. شبلی فراز اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان بول رہی تھیں، اور جس طرح کہ پہلے تو ہم نے سنا تھا اور یہ محاورہ کہ چور مچائے شور، ایسے لوگ جن کا ماضی کرپشن، دھاندلی، لوٹ مار، قتل و غارت اس سے سجا ہوا ہے، آج وہ لوگ آ کے یہاں پہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. آج وہ لوگ آ کے یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا ہماری حکومت نے NA-75 ڈسکا میں جس طرح سے انہوں نے یہ خود اعلان کیا تھا کہ وہ 23 حلقے میں الیکشن دوبارہ کرائیں، اور جس طرح ہماری لیڈر کی ایک پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی نہ پریشر میں آتا ہے، نہ مرغوب ہوتا ہے، چیلنج کو قبول کرتا ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان نے فوراً یہ چیلنج قبول کر لیا اور ان کو یہ آفر کی کہ بالکل کریں آپ. لیکن حسب روایت پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ ہمیشہ دھاندلی کی بنیاد پر چھانگا مانگا سے لے کر اس ملک میں سیاست کو خرید و فروخت کی روایت قائم کرنے والی پارٹی، آج سیخ پا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ جو الیکشن جیتے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو ہاریں تو وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ جو اس وقت جو بھاشن دے رہے ہیں قوم کو الیکشن کی شفافیت کے بارے میں، تو آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ سینٹ کے الیکشنز میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں اوپن ووٹنگ کی؟ ہمارا لیڈر تو یہی کہتا ہے کہ ووٹنگ چاہے وہ سینٹ کی ہو یا جنرل الیکشنز کی ہو. جنرل الیکشنز کے لیے بھی ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کہ یہ سجیشن بھی دی ہے اور اس پہ انشاءاللہ عمل پیرا بھی ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے، تاکہ جتنے بھی الیکشنز جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسی پارٹیوں نے ہمیشہ خرید و فروخت، دھونس، فائرنگ، اغوا، اس قسم کی چیزیں، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے. انہوں نے کبھی بھی کوئی الیکشن مہذب طریقے سے نہیں لڑا.
इन्होंने हमेशा एक ऐसी रिवायत काम की है जिसमें कि अगर ज़रा से भी ये हट जाएं तो इनकी हैसियत इनको पता चल जाए। आज ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें आप, कौम इनसे ये पूछे कि क्यों आपके वकील, क्यों आपकी पार्टियां, क्यों पार्लियामेंट में आप ओपन वोटिंग की मुखालिफत कर रहे हैं। ओपन वोटिंग की मुखालिफत वही कर सकता है जिसका कि धांधली का इरादा हो, जिसका खरीदो फरोख्त का इरादा हो, जिसको ये नहीं करना हमारी पार्टी की तरह, उसने तो सामने कहा है कि हर चीज सामने शफाफ तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो हर चीज छुप के करनी है। इनसे कोई भी सवालात पूछे जाएं इनकी लीडरशिप की, वो झूठ पे मबनी नैरेटिव देते हैं, झूठ पे मबनी इनकी सियासत है। और जिस तरह से इन्होंने माजी में इनकी लीडरशिप ने किया, कैलिबरी फंड्स के जरिए, लंदन तो क्या पाकिस्तान में हमारी जायदाद नहीं है, ये वो है क्रेडिबिलिटी उस लीडरशिप की जिसकी के बात हो रही है। इन्होंने सही रास्ता देखा ही नहीं है और न ये उस पे जाना चाहते हैं, इसलिए कि इनकी पूरी जो तरबियत है, इनकी जो पूरी ट्रेनिंग है, वो सारी धोखा, फरेब, जालसाजी, धौंस। और आज जबकि हम गए थे वहां पे फैमिली से जो कि शहीद हुआ है उससे मिलने, तो उनका हमारे से यही डिमांड थी कि इनको अदालत में खींचा जाए और वो लोग जो कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग, जावेद लतीफ जैसे लोग और ऐसे लोग जो कि जिनको कि इन कामों का तजुर्बा है, वो सारे वहाँ पे पहुँचे हुए थे और अमन को भी ख़राब किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि 2 जानें ज़ाया हो गई। हम कौम को बता देना चाहते हैं कि ये जो नौसरबाज हैं जो कि मुख्तलिफ रूप में आ जाते हैं, जिनकी के पोजीशंस, जिनका के मौक़िफ़ बदलती हवा के साथ बदलता है, कभी गालियां देते हैं, कभी तारीफ़ें करते हैं, ये इस किस्म की जो एक मुनाफिकत में मबनी एक सियासत है, इनकी करप्शन से भरी हुई तारीख़ है इनकी आप जायदादें गैर ममालिक में आज भी उसमें बैठे हुए हैं, लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं। इन्होंने और अरबों खरबों रुपए जो है तो यहाँ से लूट के ले गए। आज ये हमें कह रहे हैं, यानी सोचने का मकाम है, सोचने की बात है कि कितने लेवल पे ये आ गए हैं कि ऊपर जो है एक तो धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ऊपर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और झूठ की बुनियाद पे अपनी बातें करते हैं। तो हम फिर इनको वो चैलेंज करते हैं कि जिस तरह हमारे लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको चैलेंज कबूल किया है और यही हमारा मौक़िफ़ है कि दोबारा इलेक्शन हो, इंशाल्लाह इनको वही हज़ीमत उठानी पड़ेगी। बिकॉज अब जो है जिस तरह के हमने वज़ीराबाद और दूसरे इलाकों में हमने जो इनकी जो जीत की जो लीड थी उसको तकरीबन हम बराबरी पे ले आए हैं, तो इनका जो है जो वोट बैंक है वो भी नीचे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पंजाब में वोट बैंक ऊपर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका मौक़िफ़ है कि पूरे हल्के में इलेक्शन करवाए जाए क्योंकि 20 पोलिंग स्टेशन वो हैं जहां पर पीटीआई को बर्तरी हासिल थी और उन्होंने नताइज को टेम्पर किया। वो कहते हैं कि 20 में नहीं, पूरे हल्के में पोलिंग जो है करवाई जाए। आपसे एग्री करते हैं, आप पूरे हल्के की बात करें या 20 पोलिंग स्टेशन की? देखें, इनकी हम आज ये करेंगे, ये फिर 20 पे चले जाएंगे। हम इनकी तरह पोजीशंस नहीं बदल रहे। इन्होंने शुरू में डिमांड किया था कि 23 हल्कों में, हमने कहा बिल्कुल कबूल है। आज जो है तो अब ये कहते हैं कि जी पूरे को है, तो ये मौका बदलते रहते हैं। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जहाँ पे कुछ मसला अगर समझते हैं कि हुआ है और ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, हम नहीं करेंगे ये फैसला। ये एक फैसला इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और उस वाला इदारा है, क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है। हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लोग लगाए हैं। हम यही तवक्को करते हैं कि वो पूरी आज़ादी तरीके से अपने फैसले करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। ये बताएं, ये तो आपको पता है डिक्लेयर है कि पोलिंग स्टाफ अगवा हुआ, फिर सुबह 6 बजे आके उनको वहाँ पे जमा कराया गया।
دیکھیں میں آپ کو جہاں تک کہ ادھر جو بھی وہ ہوا ہے باتیں ہوئی ہیں مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, میں تھا نہیں, لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بڑی نئی ہے, ان کی سیاسی تاریخ بڑی جی ہاں ان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے اس قسم کے واقعات سے. ہمیں تو یہ اس قسم کی چیزیں کرنی بھی نہیں آتی ہیں, ہم تو ڈیسنٹ سیاست کرتے ہیں. یہ جنہوں نے بھی کیا کئی دفعہ خود انہوں نے, ہم تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہاں دیکھیں یہ تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کئی چیزیں, جس طرح نوشہرہ میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی کوئی اپنی جو اعتراضات ہیں وہ جمع کرائے ہیں. دیکھیں یہ ادارے جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں, ہم اداروں میں بلیو کرتے ہیں, یہ بلیو کرتے ہیں اس کی لین دین کی سیاست کی, یہ بلیو کرتے ہیں ڈھونس کی سیاست کی, یہ اغوا کی سیاست کی. یہ کام ان سے منسوب ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا اس سے ہی آپ کو پورا مل جانا چاہیے, جواب مل جانا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو عورتوں پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں, جو بچوں پہ گولیاں چلاتے ہیں اور دنداناتے پھر رہے ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے گا, آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ ڈی سی کہتے ہیں ناکام ہے, اے سی ناکام ہے, پولیس ناکام, رینجر ناکام, تو فوج کی نگرانی میں آپ دوبارہ الیکشن کروا دیں, مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ایک طرف جب اصل مقصد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنڈکٹ کراتا ہے الیکشن, اور جتنی بھی انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کے سہولت پہ ہوتی ہے. فوج کا الیکشن کرانا, دیکھیں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے, مقصد کیا ہے کہ الیکشن میں وہ لوگ جیتیں جو کہ عوام کے ووٹ سے جیتیں, اس کو انشور کرنا, اس کو یقینی بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا پڑے اٹس ورتھ اٹ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل آپ سینٹ کا جو ہے دورہ ہے تو کیا کوئی کتنا چل رہا ہے, کوئی نئی خبر بتائیں ہمیں. دیکھیں یہ نون والوں سے پوچھیں, ہمارے یہ کام نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کل 14 ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے وہ پشاور میں غیر حاضر رہے, کچھ وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ یہاں اسمبلی میں تھے لیکن آگے پیچھے, تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈسپلنری ایکشن کیا لیا جا رہا ہے جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے آپ کے پی پی جو مشاہرہ ہے 63. دیکھیں ابھی وہ اس پہ کام ہو رہا ہے, ظاہر لیڈرشپ جب پورے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جائیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور باقی جو یہ 14 کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی تھا اور ہمیں ادھر پریزنس بھی چاہیے تھی. تو اس قسم کی یہ جو خوش خیالی ہے نا کہ جی کوئی اتفاق نہیں ہو رہا, یہ ساری یہ ان کی پھیلائی ہوئی ہیں جن کے ووٹ کم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس 60 روپے ہیں اور اگلے کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں میرے پاس بھی 100 روپے ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ چوری کے ذریعے, خریداری کے ذریعے. یہ ان کا پلان ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اسلام آباد میں حفیظ شیخ ان کو شکست دے کر اور ہم ادھر ہی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور ادھر یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جی کیا ہوا ان وعدوں کا, کیا ہوا ان اعلانات کا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. ٹھیک ہے, شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے بات کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ری پولنگ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے, وہ پریشر میں نہیں آتے. وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. ترجمان وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اپنے سری لنکن ہم منصب مہند راجہ پاک کی دعوت پر سری لنکا کا دورہ کر رہے ہیں. منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکا کا یہ پہلا دورہ ہے. وزیر اعظم عمران خان دورے کے دوران سری لنکا کے صدر اور اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے.
اور ان ملاقاتوں کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، زراعت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف امور میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف امور میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم جوائنٹ ٹریڈ انویسٹمنٹ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی زلفی بخاری وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.